بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم قرآن عربی لیول 2 کا سبق نمبر 13 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب افعال کے مزید 2 بابوں کو سیکھیں گے جن کا استعمال قرآن پاک میں 1450 سے زائد مرتبہ ہوا ہے۔ باب افعال کے وہ 2 باب، ایک محموز سے اور ایک معطل سے۔ آپ کے علم میں ہے محموز وہ ورب ہے جس میں کوئی حمزہ ہو۔ ہم آج کے سبق میں محموز الفا کا باب افعال سیکھیں گے، اور معطل وہ ورب ہے جس میں کوئی کمزور حرف ہو۔ تو ایسا باب ہوگا جس کے اندر حمزہ بھی ہوگا اور معطل یعنی کمزور حرف بھی ہوگا۔ ان میں سے ایک باب آمنہ ہے، دوسرا عطا ہے۔ ان 2 بابوں کو آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے، اور ان کے سیکھنے کے ساتھ ساتھ مسنون خطبہ جو جمعے میں پڑھا جاتا ہے، جو نکاح کے موقع پہ پڑھا جاتا ہے، اس کو بھی لفظاً سیکھیں گے۔ 1428 الفاظ تو وہ ہیں جو ان 2 بابوں کے ضمن میں آپ سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ ان کے اوپر ہونے والی مشق اور خطبہ مسنونہ میں آنے والے الفاظ وہ اس کے علاوہ ہوں گے، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ آج کے سبق کو بھی پڑھیں۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ خطبہ مسنونہ وہ خطبہ جسے ہم جمعے میں پڑھتے ہیں، تو اب آئندہ سے آپ سنیں تو پوری توجہ سے سمجھ کے سنیں گے، یا نکاح کے موقع پر نکاح خواہ جس خطبے کو پڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اسی خطبے کو پڑھا، دیکھیں، ان الحمد للہ، ان بے شک، الحمد ساری تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے، نستعینہ استعان یستعین باب استفعال سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ نستعین شروع میں مضارع کی علامت نون ہے جس کا معنی ہے ہم، اور سین آئے تو اس میں چاہنے اور طلب کرنے کا معنی ہوتا ہے۔ نستعینہ ہو اٹیچ پرونون، ہم اس سے مدد چاہتے ہیں۔ ونستغفرہ واو کا معنی اور، نستغفر یہاں بھی مضارع کی علامت نون ہے جس کا معنی ہے ہم۔ استغفار سین کا معنی چاہنا، آگے غین فارا اس کا معنی مغفرت ہو اس سے، ہم اس سے مغفرت چاہتے ہیں۔ ونعوذ واو کا معنی اور، نعوذ ہم پناہ میں آتے ہیں، یہ بھی فعل مضارع ہے جمع متکلم نون کا معنی ہم، باللہ اللہ کی، کس چیز سے پناہ میں آتے ہیں؟ من شرور انفسنا، من کا معنی سے، شرور یہ شر کی جمع ہے، شرور سے، انفس یہ نفس کی جمع ہے، نا اٹیچ پرونون ہے، اپنے نفسوں کے، یعنی ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفسوں کے شرور سے۔ اب ایک انسان کے نفس کا شر بھی ہے، اور نفس انسان کو برائی پر ابھارتا ہے، اس شر سے اللہ کی پناہ طلب کی جا رہی۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا واو کا معنی اور، من کا معنی سے، سیئات یہ سیئتن کی جمع ہے، برائی کو کہتے ہیں، اعمال عمل کی جمع ہے، نا اٹیچ پرونون ہے اپنے، اور اپنے اعمال کی برائیوں سے، ظاہری بات ہے اعمال میں برے اعمال بھی ہیں، ان سے بھی ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ یہ اعمال میں بری نیت وہ بھی برائی ہے، اس سے بھی اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ من یہدہ اللہ، من اس میں موصول ہے جس کو، یہدی ہدا یہدی یہ ناقص ہے، یعنی وہ ورب جس میں آخری حرف کمزور ہو، اس کا معنی ہدایت دینا، یہ فعل مضارع ہے، ہی اٹیچ پرونون ہے، من یہدیہ جس کو وہ ہدایت دے، اللہ جس کو اللہ ہدایت دے، فلا مضل لہ فا کا معنی تو لا نہیں، مضل گمراہ کرنے والا، اضل یضل ہم نے قرآن عربی لیول 2 میں مضاف پڑھا اور مضاف کے باب افعال پر مشق کی، اسی سے یہ اسم فاعل ہے، اس میں ڈبل لام ہے۔ مضل کہتے ہیں بھٹکانے والے کو، گمراہ کرنے والے کو، لہو اس کو، پس نہیں ہے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا، جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ وَمَن يُضْلِلْهُ اور جس کو، یضلل یہ بھی اضل یضل اسی سے فعل مضارع ہے مضاف باب افعال، اور جس کو وہ گمراہ کر دے، انسان گمراہ اپنے اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہوتا ہے، زنگ آلود ہو کے اوپر مہر لگ جاتی۔ اب یہ اللہ کی طرف
اگرچہ ہدایت کا مالک بھی اللہ ہے، لیکن گمراہی اور ہدایت انسان اسباب خود اختیار کرتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فلا ہادی لہ، فا کا معنی پس، یا تو کر لیں آپ، پس نہیں ہے ہادی ہدایت دینے والا، لہو اسے، ہدا یہدی فعل ناقص ہے، ونشہد اور ہم گواہی دیتے ہیں، شاہد یشہد فعل مضارع سے جمع متکلم، ان کہ لا الہ نہیں کوئی معبود الا مگر اللہ اللہ ہی، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ وحدہ اکیلا ہو، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، لا کا معنی نہیں، شریک کا معنی کوئی شریک، لہو اس کا کوئی شریک نہیں، ونشہد اور ہم گواہی دیتے ہیں، ان کہ بے شک سیدنا ہمارے سردار، سید سردار کو کہتے ہیں، نہ ہمارے، محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ اس کے بندے ہیں، عبد کا معنی بندے یعنی اللہ کے بندے ہیں، ورسول اور اس کے رسول ہیں۔ اب یہاں غور کریں، شروع میں جو ہم نے پڑھا نا نستعینہ، نستعین فعل مضارع ہے اور اس کے ساتھ ہو ضمیر اٹیچڈ ہے، اور نستغفرہ، نستغفر فعل مضارع جمع متکلم اور اس کے ساتھ ہو ضمیر اٹیچ ہے، ونعوذ باللہ، نعوذ الگ فعل مضارع ہے، باللہ یعنی اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ یہاں من شرور، شرور میں جیسے عرض کر چکا ہوں شر کی جمع ہے، انفس نفس کی جمع ہے اور اس کی ایک جمع نفوس بھی آتی، سیئات سیئتن کی جمع اور اعمال یہ عمل کی جمع ہے۔ اب گناہ کی دو قسمیں ہیں، یا تو انسان کے نفس کی شرارت ہے، باطنی گناہ جسے ہم کہتے ہیں کہ دل و دماغ میں، اور حسد، کینہ، بغض، تکبر، شہوت، ان سب کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، تو من شرور انفسنا یہ باطنی گناہوں سے اللہ کی پناہ مانگی گئی۔ دوسرے گناہ ہیں ظاہری، جو جسم کے ظاہری اعضاء سے ہوتے، جیسے زبان سے گالی گلوچ، آنکھوں سے بد نظری، اور انسان کا اپنے اعضاء سے زنا، بے حیائی۔ تو من سیئات اعمالنا یہ جو ظاہری گناہ ہیں ان سے اللہ کی پناہ مانگی، اور انسان دونوں صورتوں میں اللہ کی پناہ میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہے، دونوں گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اب ہم ان دو ابواب کو شروع کرتے ہیں جن کے واسطے سے ہم قرآن پاک کے 1428 الفاظ سیکھ جائیں گے۔ پہلا ان میں مادہ ہے حمزہ میم نون، امن جس سے ہے، اس سے باب افعال آئے گا آمنہ، یہ ایمان اسی سے ہے، چونکہ دو حمزہ جمع ہو جاتے ہیں، اور جہاں عربی میں دو حمزہ جمع ہوں دوسرا حمزہ اس کے اوپر جزم ہو تو وہ الف بن جاتا ہے۔ یہ ایمان اس مادہ سے قرآن پاک میں 879 الفاظ آئے ہیں۔ اس کی ماضی معلوم میرے ساتھ آپ پڑھیں، آمنہ، آمنا، آمنو، آمنت، آمنتما، آمنتم، آمنت، آمنا۔ ایمان لایا وہ ایک مرد، ایمان لائے وہ دو مرد، ایمان لائے وہ سب مرد، ایمان لائے آپ ایک مرد، آخر تک اسی طرح آپ پڑھیں۔ اس سے مؤنث اس انداز میں آئے گا، آخر میں آمنہ کے تا لگا لیں، آمنت، آمنتا، آمن، آمنتی، آمنتما، آمنتن، آمنت، آمنا۔ ایمان لائی وہ ایک عورت، ایمان لائیں وہ دو عورتیں، ایمان لائیں وہ سب عورتیں، ایمان لائیں آپ ایک عورت، اسی طرح آخر تک ترجمہ کریں۔ اس سے فعل مضارع کی شکل اس طرح ہوگی، یؤمن، یؤمنان، یؤمنون۔ یہ فعل مضارع معلوم ہے، ایکٹیو وائس ہے، پیسیو وائس نہیں۔ تؤمن، تؤمنان، تؤمنون، اؤمن، نؤمن۔ یؤمن ایمان لاتا ہے وہ ایک مرد یا لائے گا، اس یؤمن کو آپ یؤمن بھی پڑھ سکتے ہیں، حمزہ ساکن ہو جب تو اسے ما قبل کی جو حرکت اور زبر زیر پیش ہے اس کے مطابق واو الف پیش سے بدل سکتے ہیں، یؤمن کو یؤمن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایمان لاتا ہے وہ ایک مرد یا لائے گا، یؤمنان ایمان لاتے ہیں وہ دو مرد یا لائیں گے، یؤمنون ایمان لاتے ہیں وہ سب مرد یا لائیں گے، آخر تک اسی طرح اسے پڑھ کر آپ ترجمہ کریں۔ پھر اس سے امر وہ اس انداز میں آئے گا جہاں بھی ہوگا آمین، آمینہ، آمینو، آمینی، آمینہ، آمنہ۔ یہ الف کے اوپر مد لگا لیں یا کھڑی زبر لگا لیں، قرآن پاک میں کھڑی زبر بھی لگی ہوئی آئے گی۔ آمین ایمان لاؤ آپ ایک مرد، آمینہ ایمان لاؤ آپ دو مرد،
آمینو ایمان لاؤ آپ سب مرد، آمینی ایمان لاؤ آپ ایک عورت، آمینہ ایمان لاؤ آپ دو عورتیں، آمین ایمان لاؤ آپ سب عورتیں۔ ایسے اس سے نہیں اس شکل میں آئے گی لا تؤمن، لا تؤمنا، لا تؤمنو، لا تؤمنی، لا تؤمنا، لا تؤمننا۔ مت ایمان لاؤ آپ ایک مرد، کس پر؟ یعنی طاغوت پر۔ مت ایمان لاؤ آپ دو مرد۔ اسی طرح آخر تک پڑھ کر ترجمہ کریں۔ اس سے اس میں فاعل کی شکل اس طرح ہوگی مؤمن، یہ جو نا مؤمن کہتے ہیں تو یہ اسی سے ہے، مؤمن، مؤمنان، مؤمنون، مؤمنۃ، مؤمنتان، مؤمنات۔ ایک ایمان والا، دو ایمان والے، تین ایمان لانے والے، یعنی تین یا تین سے زائد ایمان لانے والے آخر تک۔ پھر اس سے اس میں مفعول آئے گا مؤمن، بس میم کے اوپر زبر ہوگی، مؤمنان، مؤمنون، مؤمنۃ، مؤمنتان، مؤمنات۔ مؤمن ایمان لایا ہوا ایک مرد، ایک چیز، ایمان لائی ہوئی دو چیزیں، یعنی جس چیز پر ایمان لائیں اسے مؤمن آپ کہہ دیں۔ پھر ہم نے فعل جزم بھی پڑھا تھا، حرف جزم لم داخل کرنے کے ساتھ، تو وہ جب داخل کریں گے تو اس طرح پڑھیں گے لم یؤمن، نہیں ایمان لایا وہ ایک مرد، ماضی منفی والا ترجمہ۔ لم یؤمنا، لم یؤمنو، دیکھیں ان کے آخر سے نون ختم ہو گیا۔ لم تؤمن، نہیں ایمان لائے آپ ایک مرد، لم تؤمنا آخر تک پڑھیں۔ اور فعل مجہول، فعل مؤنث لم تؤمن، لم تؤمنا، لم یؤمننا، لم تؤمنی، لم تؤمنا، لم تؤمننا، لم اومن، اومن، لم نؤمن۔ اسی طرح اس سے مؤکد بلن ناصبہ لن کو داخل کر کے پڑھیں تو یوں پڑھیں گے لن یؤمن، ہرگز نہیں ایمان لائے گا وہ ایک مرد، لن یؤمنا، ہرگز نہیں ایمان لائیں گے وہ دو مرد، لن یؤمنو، ہرگز نہیں ایمان لائیں گے وہ سب مرد، لن تؤمن، ہرگز نہیں ایمان لاؤ گے آپ ایک مرد، آخر تک اسی طرح ترجمہ کریں۔ مؤنث لن تؤمن، ہرگز نہیں ایمان لائے گی وہ ایک عورت، لن تؤمنا، ہرگز نہیں ایمان لائیں گی وہ دو عورتیں، آخر تک اسی طرح پڑھ کر ترجمہ کریں۔ یہ تو تھا ایکٹیو وائس، ہم نے سارا پڑھا۔ اب فعل ماضی مجہول، یعنی ورب ماضی پاسٹ ہے لیکن پیسیو وائس ہے، اومینا، ایمان لایا گیا وہ ایک، اومینا، ایمان لائے گے وہ دو، اومینو، ایمان لائے گے وہ سب، اومنت، ایمان لائے گے آپ ایک، اومنتما، ایمان لائے گے آپ دو، اومنتم، ایمان لائے گے آپ سب۔ لانے والا کون ہے یہ یہاں ذکر نہیں۔ اومنت، میں ایمان لایا گیا، اومنا، ہم سب ایمان لائے گے، اومنت، یہ مؤنث ہے، اومنتا، ایمان لائے گی وہ عورت، آخر تک اسی طرح پڑھ کر اس کا ترجمہ کریں۔ اور فعل مضارع سے مجہول یؤمنو، وہ یؤمنو تھا، بس عین کے اوپر زبر ڈالیں، عین کلمہ پر، یؤمنو، ایمان لایا جاتا ہے یا لایا جائے گا وہ ایک، یؤمنان، یؤمنون، تؤمنو، گردان اسی طرح ہے، صرف اور صرف میم کے اوپر زبر آئے گی۔ اب دیکھیں اس کی چند ایک مثالیں قرآن پاک سے دیکھیں۔ سب اعمال کا حساب اللہ کے پاس ہے، سورہ شورى آیت نمبر 15۔ وقل، اور آپ کہہ دیں، قل بھی امر ہے، آمنت، میں ایمان لایا، دیکھیں فعل ماضی میں متکلم کا صیغہ، بما، اس پر، انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کی، من کتاب، کتاب، میں اس کتاب پر ایمان لایا جو اللہ نے نازل کی، وامرت، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، پیسیو وائس ہے، ہم محموز الفا سے، کیا حکم دیا گیا؟ لِأَعْدِلَ، کہ میں انصاف کروں، بینکم، بین درمیان، کم تمہارے درمیان، اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے، لنا، ہمارے لیے، اعمالنا، ہمارے اعمال ہیں، ولکم، اور تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال ہیں، لا حجت بیننا، لا حجہ، یعنی کوئی بحث نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، بیننا، ہمارے درمیان، وبینکم، اور تمہارے درمیان، اللہ یجمع، جمع یجمع کا معنی ہوتا ہے اکٹھا کرنا، جمع کرنا، اللہ جمع کرے گا، بیننا، ہمارے درمیان، یعنی ہمیں، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس حمزہ میم نون مادہ سے ایک اور مثال دیکھیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 13، وَإِذَا، اور جب، قیل، کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، قال یقول، اس کے بعد لام ہے تو اس کا معنی سے ہوتا ہے، آمینو، ایمان لاؤ، دیکھیں امر ہے، آمن، آمینہ، آمینو، کما، جیسے، آمنہ، ماضی کا پہلا صیغہ، ایمان لائے، الناس، لوگ، قالو، انہوں نے کہا، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں،
یہ حمزہ شروع میں استفہام ہے کیا؟ نؤمن فعل مضارع سے جمع متکلم، کیا ہم ایمان لائیں؟ کما جیسے آمن السفہاء بے وقوف ایمان لائے، الا خبردار سن لو، انہم ہم دو دفعہ ہم آیا، بے شک وہی سفہاء بے وقوف ہیں، ولیکن لا یعلمون لیکن وہ نہیں جانتے، یعنی جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی طرف بے وقوفی کی نسبت کی، اللہ فرما رہے ہیں تم خود بے وقوف ہو، نبی کے صحابہ تو بڑے عقل مند ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 22 دیکھیں، الہکم تمہارا معبود، یہ الہ معبود، کم اٹیچ پرونون ہے، الہ واحد ایک معبود ہے، فالذین پس جو لوگ لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے، بالآخرہ آخرت پر، قلوبہم منکرہ ان کے دل منکرۃ انکار کر رہے ہیں، وہم مستکبرون اور وہ سرکش ہو رہے ہیں۔